भारतीय जेन जी का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म तालीम नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल कर चुके। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा कबूल किया। कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। हुकूमती वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। तमाम मुजाहिरीन एहतजाज खत्म कर दें। हुकूमत पर्चा लीक होने के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहल खाना को मुआवजा देगी। CJP के कारकुनान के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज तमाम मुकदमात वापस लिए जाएंगे। भारतीय वजीर तालीम का इस्तीफा आने पर जंतर मंतर पर मौजूद तलबा का जश्न। कॉकरोच जनता पार्टी का रद्द अमल। एक्स पोस्ट पर लिखा कि कॉकरोचेस जीत गए, जमहूरियत जीत गई। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वजीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा को मुबारकबाद। इस्तीफा भारतीय तालीमी निज़ाम की असर-ए-नौ तश्कील की जानिब बड़ा कदम करार दिया। कहा कि तलबा ने सड़कों पर निकलकर जमहूरियत, आइन और अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदमी का मुजाहरा किया। अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को इक़्तिदार से हटाया जाए। ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का हतमी फैसला नहीं किया। ईरान पहले के मुकाबले में मुज़ाकरात के हवाले से ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, ताहम वो अब भी किसी डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान राबते और बातचीत जारी है, लेकिन इस मरहले पर किसी हतमी मुआहदे के इम्कानात वाज़ेह नहीं। वजाहत की कि अगर सऊदी अरब मुआहदा इब्राहीमी में शामिल ना हुआ तो अमरीका इसके साथ न्यूक्लियर डील नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने ज़मीनी हमला किया तो ईरानी अफवाज अमरीकी फौजियों का मुकाबला करने के लिए हर लम्हा तैयार हैं और इनका इंतजार रहेगा। सीनियर ईरानी फौजी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी का दो टोक पैगाम तंबीह की कि दुश्मन के साथ हमारी जंग एक तवील और मुसलसल जंग है जो खत्म होने वाली नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अमन के लिए अहम पेशरफ्त है, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए और मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। चीन का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। किर्गिस्तान में शंघाई SCO वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हम मसद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि चीन पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालसी की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। सालिसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा कि अमेरिका का धमकी आमेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अबना हुर्मत से मुताल्लिक़ मुतालिबात पूरे होने तक जंग बंदी पर आमादा नहीं होगा। ईरान की अपने पड़ोसी मुमालिक से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी की इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया कि ईरान ने हमेशा अपने पड़ोसी मुमालिक की मदद की है, मुश्किल हालात में भी आइंदा उनका साथ देते रहेंगे। ईरान सिर्फ अमरीकी जारहियत के असल मरकज या बुनियादी जरिए को निशाना बना रहा है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। यमन की हुदैदा पोर्ट धमाकों से गूंज गई। यमनी मीडिया अल मसीरा के मुताबिक सऊदी जंगी तैयारों ने मगरबी यमन के साहिली शहर हुदैदा पर फ़ज़ाई हमले किए और कमरान जजीरे को भी निशाना बनाया। सऊदी फ़ज़ाई हमलों में हुदैदा शहर में वाक़ई टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को निशाना बनाया गया। हौसी मलेशिया का भी सऊदी अरब पर जवाबी हमला सनती मरकज़ जाजान शहर को निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद जाजान शहर के कई इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई। यमनी मिसाइल सऊदी शहर जाजान में सनती इलाके के अंदर जा गिरा। अमरीका ने खलीजे ओमान में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। अमरीकी फौज के मुताबिक जहाज ने 4 मरतबा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। अमरीकी फौज ने मजीद 12 जहाजों का रुख भी मोड़ दिया। अमरीका ने टैंकर को ये समझकर निशाना बनाया कि वो ईरानी गैस लेकर जा रहा है। हमले में अमले के 2 अरकान मारे गए। बहरे अहमर में भी सऊदी जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम जहाज ने अपना सफर जारी रखा।
ایرانی پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز میں 4 بحری جہاز روکنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران نے وارننگ فائرنگ کے بعد 4 بحری جہازوں کو روک لیا۔ بحری جہاز آبنہ ہرمز کے جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ واضح کر دیا غیر منظور شدہ راستوں سے گزرنے والے جہازوں کو سخت رد عمل کا سامنا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے نیب مقدمات کی دوسری اپیلوں کا فوراً وفاقی آئینی عدالت کو قرار دے دیا۔ نیب مقدمات سے متعلق ضمانت کی درخواستیں بھی وفاقی آئینی عدالت میں دائر ہوں گی۔ سپریم کورٹ نے نیب مقدمات میں اپیلوں اور متعلقہ درخواستیں ضمانت کے فورم سے متعلق آئینی تنازع طے کر دیے۔ فیصلے میں لکھا کہ ضمانت کی درخواست پر اصل مقدمے سے الگ کارروائی نہیں ہو سکتی ہے۔ متضاد احکامات سے بچنے کے لیے ایک ہی فورم پر سماعت ضروری ہے۔ دائرہ اختیار عدالت کی خواہش، فریقین کی رضامندی، سابقہ روایت یا عوامی دباؤ سے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے واضح کر دیا کہ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش یا سیاسی مفاد پر نہیں، صرف آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ مضبوط عدلیہ وہ ہے جو صرف وہی اختیار استعمال کرے جو قانون اسے تفویض کرتا ہے۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ بیرسٹر دانیال چودھری بولے، سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ اہم آئینی اصول کو واضح کرتا ہے۔ عدالتی اختیار کا تعین قانون کرتا ہے، پسند، سہولت یا دباؤ نہیں۔ لاہور میں مسلسل 5ویں روز بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ گڑھی شاہو میں بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، شادمان، شاہ جمال اور ڈیوس روڈ پر پانی جمع، متعدد سڑکوں پر گٹر ابل پڑے۔ نواحی علاقے سندر میں طغیانی کے باعث روحی نالے کا گندا پانی گھروں میں داخل، سڑکوں پر پانی ہی پانی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ لیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، کئی علاقوں کی بتی گل ہو گئی۔ پنجاب اور کے پی میں مانسون کی دھواں دھار بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ قصور میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق۔ حافظ آباد، سرگودا، گجرانوالہ، نارووال، شکر گڑھ اور جہلم سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ سرگودا میں پانی کھیتوں اور آبادیوں میں داخل، شگر کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال، خاتون دریا میں بہہ گئی۔ مانسہرہ میں جھیل سیف الملوک کے اطراف شدید بارش۔ ڈیرہ غازی خان میں بارشوں کے بعد ندی نالے بپھر گئے۔ سندھ میں بھی رات گئے بادل، برس پڑی۔ تھرپارکر میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ مٹھی، اسلام کوٹ، میرپور خاص اور میرواہ گورجانی میں بھی بادل جم کے برسے۔ 24 گھنٹے میں ننگر پارکر میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ سندھ میں عمرکوٹ کی تحصیل میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جان سے گیا۔ جو ووٹ مانگنے آئے ان سے پوچھنا کہ اپنے صوبے میں کیا کر کے آئے ہو، ان کے جھانسے میں مت آنا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کوٹلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا، مریم نواز مطالبات سے پہلے علاقے کی ترقی کے لیے منصوبے دے رہی ہیں۔ مظفر آباد میں گرین بسیں پہنچ جائیں گی، اس کے بعد کوٹلی پہنچیں گی۔ کوٹلی، مظفر آباد، میرپور اور دیگر شہروں میں کلینک آن ویلز چلیں گے۔ لاہور جیسا میرپور، مظفر آباد اور کوٹلی بھی ہوگا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پہلے مرحلے کے لیے انتخابات کی تیاریاں جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ 13 حلقوں کے لیے انتخابی سامان کی ترسیل کل سے شروع ہو جائے گی۔ ایم کیو ایم کا آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کے مقابلے میں اپنے امیدوار دستبردار کرنے کا اعلان۔ بہادرآباد میں نون لیگ اور ایم کیو ایم وفود کی ملاقات کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فاروق ستار نے کہا، مجھے یقین ہے کشمیر میں یہ انتخابات مسلم لیگ نون جیتے گی۔ سندھ کو وفاق سے 2263 ارب روپے ملے ہیں۔ 18 سال ہو چکے، 22,000 ارب روپے اب تک مل چکے ہیں، لیکن کراچی کو اس میں سے صرف 3% ملے ہیں۔ یہ سارا پیسہ دبئی منتقل ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، زور دیا کہ سندھ میں مزید صوبے بنانے کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے آئینی راستہ بھی اختیار کر لیا، اب ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے۔
پیپلز پارٹی سے پہلے کراچی پر ایم کیو ایم کی بوری بند لاشوں کی سیاست مسلط رہی۔ ایم کیو ایم اور ایک اور جماعت نے 35 سال کراچی پر حکومت کی مگر شہر کو مسائل کے سوا کچھ نہ دیا۔ ترجمان حکومت سندھ کی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر رد عمل، الزام عائد کیا ایم کیو ایم کراچی کے حقوق کی نہیں بلکہ نون لیگ کی ترجمان بن چکی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی۔ مستون کے علاقے کھٹکوچا میں فتنہ ہندوستان کو مسلسل نقصان کا سامنا۔ آپریشن العزم میں اب تک ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ کارروائی کے دوران فتنہ ہندوستان کی متعدد کمین گاہیں تباہ، اسلحہ، بارود اور آئی ای ڈی تیار کرنے کا سامان بھی برآمد۔ کارروائیوں میں متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے صوبے میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کی سربراہی کی۔ بلوچستان میں انسداد دہشت گردی فورس اور پولیس کی پیشہ ورانہ استحکام مزید بہتر بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کی بلوچستان میں امن کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ بحالی امن کے لیے ماسٹر پلان پر فوری اور مؤثر عمل درآمد ناگزیر قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واضح کر دیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم کی جائے گی۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کے لیے مزید مشکل۔ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول مہنگا، آج مزید 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر بڑھ گئے۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی قیمت 331 روپے 52 پیسے ہو گئی اور ڈیزل کی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 5 دن میں ڈیزل کی قیمت میں 29 روپے اور پیٹرول 19 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ شام میں 2 بسوں کے درمیان خوفناک تصادم، 35 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ حادثہ تیز رفتاری اور مخالف سمت سے آنے والی بسوں میں ٹکر کے باعث ہوا۔ تصادم کے بعد ایک بس میں آگ لگی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز سیریز کے درمیان پہلا ٹیسٹ، ویسٹ انڈیز کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری۔ میزبان ٹیم کی پہلی وکٹ 13 رنز پر گر گئی۔ برینڈن کنگ 12 رنز بنا کر محمد عباس کا نشانہ بنے۔ اس سے قبل کپتان بابر اعظم اور ویسٹ انڈیز کے کپتان نے ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ عبداللہ فیصل انجری کے باعث پہلے ہی میچ سے باہر ہو گئے۔ کپتان بابر اعظم پرعزم کہتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ کھلاڑیوں نے فٹنس پر بہت کام کیا ہے، دوبارہ کپتانی ملنے کا کوئی پریشر نہیں۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے ہائی ٹیک روبوٹ کی ویڈیو شیئر کر دی۔ روبوٹ کو مشکل اور دشوار گزار پہاڑی راستوں اور ندی نالوں میں انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کرتے دکھایا گیا ہے۔ روبوٹ 180 کلو تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لکھا کہ یہ روبوٹکس کے شعبے میں چین کی شاندار کامیابی کی داستان۔ اور ایکشن سے بھرپور ڈرامہ سیریز لینٹرنز کے پہلے سیزن کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ پہلا سیزن 16 اگست کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔